وَإِن، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ قول انہوں نے کیوں کہا. کہا ہوتی رہیں تو کیا ہوا، اگرچہ ہو خواہ ہوتی رہیں کیا ہوا، تو کیا ہوا. وَإِن اگرچہ، وَإِن اور اگرچہ، خواہ ہوتی رہیں، یعنی جسے کہتے ہیں خواہ ہوتی رہیں کیا ہوا. اب بتائیے کہ یہ احراق باب فاطمہ کا واقعہ سلیم بن قیس نے بیان کیا ہے. سلیم بن قیس الہلالی نے کتاب الثقیفہ میں بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے ابن قتیبہ نے وہاں سے نقل کر کے، اگر ابن قتیبہ کے ہاں وہ آدمی مشکوک تھا تو وہ انہوں نے کیوں بیان کیا، کیوں نقل کیا اپنی کتاب میں. اور ادھر دیکھیے یہی بات اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ الثقیفہ والخلافہ میں عبد الفتاح عبد المقصود نے صفحہ نمبر 14 پر طبع مصر میں یہ لکھا ہے، بالکل اسی طرح سے ہی کہ ان ابا بکر ارسل عمر بن الخطاب، جناب ابو بکر نے جناب عمر کو بھیجا، ومعہ جماعت بالنار، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آگ لے کر جا رہے تھے، والحطب، اور لکڑیاں لے کر جا رہے تھے، الی دار علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، والحسن والحسین، اور حسن و حسین کے گھر کی طرف جا رہے تھے، لیحرقوہ، تاکہ وہ اسے جلائیں، بے سبب الامتناع عن بیعتہ، کہ انہوں نے ان کی بیعت سے انکار کیا تھا. فلما راجع عمر بعض الناس قائلین ان فی البیت فاطمہ، جب جناب عمر کو بعض حضرات نے جو وہاں موجود تھے اور واپس آئے راستے میں کہا کہ بھئی وہاں تو حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، اگر علی نے بیعت نہیں کی تو کم از کم سیدات النساء العالمین تو ہیں وہاں پر، ان کے گھر کو تو نہ جلایا جائے. قال وَإِن، وہی الفاظ ہوتی رہیں. یعنی یہ الفاظ جو ہیں یہ سلیم بن قیس نے نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ یہ خود انہی کے مؤرخین نے اور قابل اعتبار ترین محققین نے بیان فرمائے ہیں. ان کا بھی انکار ہو سکتا ہے کل کو یہ کہیں کہ یہ بھی شیعہ تھے، تو اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے. اب یہاں پر کچھ اور میں حوالے دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے کس قدر واضح ہے. ابن قتیبہ کا تو میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اور اس میں تاریخ الخلفاء کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں اللہ اکبر حوالے تو اس قدر زیادہ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کون کون سا بیان کروں. طبری نے بھی جلد 3 صفحہ 210 میں لکھا ہے، ابن ابی الحدید المعتزلی نے جلد 1 صفحہ 500 صفحہ 58 پہ لکھا ہے، اسی واقعے کو بیان کیا ہے مختلف عبارتوں کے ساتھ. عقد الفرید میں جلد 2 صفحہ 250 میں لکھا ہے، وہاں یہ ہے عبارت: فبعث الیہم ابو بکر عمر بن الخطاب وقال له ان ابوا، جناب ابو بکر نے جناب عمر کو بھیجا اور کہا کہ ان اباؤ، اگر وہ انکار کر دیں کہ ہم تیری بیعت نہیں کرتے ہیں تو فقاتلہم، ان سے لڑائی کرو، لڑو، فقاتلہم، قتال کرو. فاقبل عمر بقبس من نار علی ان یضرم علیہم الدار، جناب عمر آگ کے شعلے، قبس کہتے ہیں شعلۃ من النار، آگ کے شعلے، وہی انگارے، لکڑیاں جو جلا کے انگارے بنتے ہیں، وہ لے کر آئے علی، تاکہ وہ ان پر گھر کو جلا دیں. فلقیت ہو فاطمہ فقالت، انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سامنے آئیں اور انہوں نے فرمایا: یا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، کیا آپ آئے ہیں کہ ہمارے گھر کو جلائیں؟ قال نعم، انہوں نے جواب دیا ہاں. او تدخلوا فیما دخل فیہ الامہ، ورنہ پھر جس بات میں ساری امت آ گئی ہے آپ بھی آ جائیں، یعنی خلافت کو قبول کر لیں. یہ کتاب ہے اعلام النساء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1207. مروج الذہب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414.
اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان القوم قد کشفوا بیت فاطمہ، فاطمہ الزہرا کے گھر کا انہوں نے گھر کی جانچ پڑتال کی، یعنی اس کو تفتیش کی، گھر کی تفتیش کی۔ کس گھر کی تفتیش؟ جس گھر میں وحی آتی تھی، جس گھر کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو تم پر سلام ہو، اس گھر پر، اس گھر کی تفتیش کی جائے۔ اسی طرح سے ابن ابی الحدید المعتزلی نے جلد 1 شرح البلاغہ میں صفحہ 134 پر لکھا ہے لقد ارتفع صوت عمر، جناب عمر کی آواز بلند ہوئی، وہمتہ بعد ما دعا بالحطب، اور انہوں نے لکڑیاں جب منگوائی ہوئی تھیں تو جب پہنچ گئیں تو ان کی ہمت بنی، اور انہوں نے کیا کہا وقال واللہ لنحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعہ، اللہ کی قسم ہم گھر کو جلا دیں گے ورنہ نکل آؤ بیعت کے لیے۔ او قال لتخرجن الی البیعۃ او لاحرقنها علی من فیہا، تم سب بیعت کے لیے نکلو ورنہ میں گھر کو جلا دوں گا، جو اس میں ہے اس کے ساتھ۔ فیقال للرجل ان فیہا فاطمہ قال وین، کہا گیا کہ اس میں فاطمہ ہیں، انہوں نے کہا ہوتی رہیں۔ تاریخ ابن شہنہ میں اس طرح سے مذکور ہے ان عمر جاء الی بیت علی لیحرقہ علی من فیہ، جناب عمر آئے اور بیت علی کو جلانے کے لیے اس کے ساتھ جو اس میں تھا۔ فلقیتہ فاطمہ، فاطمہ سامنے زہرا سلام اللہ علیہا سامنے آئیں، فقال لہا ادخلوا فیما دخلت فیہ الامہ، عمر نے کہا کہ فاطمہ جو بھی اس میں ہیں سب سے کہیں آ جائیں اس چیز میں جس میں ساری امت آ گئی ہے۔ ابن ابی الحدید المعتزلی، یہ امام المعتزلہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، انہیں تہمت لگا کر شیعہ کہا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے ان کی شرح نہج البلاغہ میں کئی ایک مقامات پر ان کے نظریات کا اور ان کے اعتقادات کا ذکر ہے اور حوالہ موجود ہے۔ یہ امام المعتزلہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بعد ما رآہا وہی تصرخ، جب سیدہ نے دیکھا اور وہ چیخ رہی تھی، پکار رہی تھیں، وَتَوَلْوَلَ وَمَعَهَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْحَاشِمِيَّاتِ تُنَادِي يَا أَبَا بَكْرَ، اور ہاشمی خواتین بھی ساتھ تھیں، اور وہ بی بی تولولا، دھڑکن تیز تھی اور پریشان تھیں اور بڑی اضطراب میں تھیں۔ بی بی نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، یا ما اسرع ما غرتم علی اہل بیت رسول اللہ واللہ لا اکلم عمر حتی القى اللہ، ابو بکر کیا ہوا ہے آپ کو اتنی جلدی آپ اہل بیت رسول کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، اور غرتم یعنی دھوکہ کر رہے ہیں، اور تم نے اہل بیت رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں عمر سے کلام نہیں کروں گی جب تک کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر دوبارہ البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 249 کی روایت ہے، اسی طرح کی ہے۔ یہ عبارت لمبی ہے، میں اس کو صرف یہ ذکر کر کے ہی چھوڑتا ہوں۔ اور اسی طرح سے سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے صفحہ 24 پر، اور باقی جو دوسری